خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا پوچھے بول بندے تیری رضا کیا ہے۔ عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے، اور عشق جب کسی کو لگتا ہے تو یہ پہاڑوں اور جنگلات میں رہنے والے لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ عشق میں انسان اکثر اوقات عرش کی طرف دیکھتا ہے اور اس اللہ کی صفتوں سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو منور کرتا ہے۔ یہ یمن کا رہنے والا اویس کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنے گریبان کے بٹن کھول لیتے تھے اور یمن کی طرف منہ کر کے لمبے لمبے سانس لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور یمن میں کون رہتا ہے کہ آپ اس طرف رخ کر کے لمبے لمبے سانس لیتے ہیں؟ فرمایا، یمن میں میرا ایک دوست ہے جو میرا محب ہے، اس کے سانسوں کی خوشبو مجھے مسجد نبوی میں آتی ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ یمن سے مجھے اللہ کی خوشبو آتی ہے۔ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں حضرت اویس کرنی کا ذکر تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور کچھ سیرت نگاروں نے اس واقعے کو بڑے احسن انداز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ آئیے ہم اب آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ حضرت اویس کرنی کی گفتگو رکھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ عشق رسول میں ممتاز تھے۔ آپ یمن کے گاؤں قرن میں پیدا ہوئے، قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ عام الفیل کے تقریباً 35 سال بعد ہوا۔ آپ کے والد کا نام عامر تھا۔ کچھ روایتوں کے مطابق آپ کا نام عبداللہ بھی تھا، لیکن والدہ محترمہ نے آپ کو اویس کہا۔ یہی نام آپ کی پہچان بن گیا۔ حضرت اویس کے والد بچپن میں وفات پا گئے۔ والدہ نیک اور محنتی تھیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ والدہ کی خدمت میں گزارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے خاص بندوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ لوگ دنیا کی نظر سے پوشیدہ رہتے ہیں، دولت اور شہرت سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بادشاہ کی ملاقات بھی رد کر دیتے ہیں، دولت مند خواتین کا نکاح بھی قبول نہیں کرتے، اگر غائب ہوں تو تلاش نہ کی جائے، چل بسیں تو جنازے میں شریک نہ ہوں، اگر بیمار ہوں تو کوئی عیادت نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت اویس ہیں۔ صحابہ نے مزید پوچھا، اویس کا حال کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رنگت ہلکی گندمی ہے، قد درمیانہ ہے، آنکھیں نیلی ہیں، کانوں میں مناسب فاصلے ہیں، دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا ہوا ہے، آنکھیں سجدے میں ہیں، تھوڑی جھکی ہوئی ہے، جسم پر 2 پرانے کپڑے ہیں، ایک پاجامہ اور دوسری چادر۔ دنیا اسے نہیں پہچانتی، لیکن آسمانوں پر اس کی عظمت ہے۔ اگر وہ قسم کھائیں تو اللہ اسے سچ کر دیتا ہے۔ حضرت اویس اپنی اور والدہ کی پرورش کے لیے کام کرتے، بکری اور اونٹ چرانا، کھجور کے بیج بیچنا۔ آپ زیادہ وقت اونٹوں کی دیکھ بھال میں گزارتے۔ یہ عبادت میں مشغول رہنے کا طریقہ تھا۔ روایت ہے کہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت اویس عاشق رسول کے دیوانے تھے، سادگی اور فقر کا اعلیٰ نمونہ تھے، پرانے کپڑے دھو کر پہنتے، اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ تھا۔ آپ دنیا کی محبت سے دور تھے، اللہ اور رسول کی محبت میں غرق تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میرے بہترین دوست اویس ہیں۔ حضرت اویس کی دعا سے امت کی مغفرت ہوتی ہے۔
आप परहेजगार और रोज़ादार थे, नमाज गुजार और दुनिया से बेनियाज थे, सिर्फ इबादत में मशगूल रहते। एक रिवायत में आया, आपने रास्ते पर पड़ा खाना उठाया, दिल में आया कहीं हराम ना हो, चुनांचे फौरन उसे फेंक दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बाज़ बंदे नबी या शहीद ना हों, फिर भी क़यामत में उनके मरातिब बुलंद होंगे। हज़रत अवैस जो इश्क़ रसूल में सरशार हैं, वो अवैस पर फ़ख्र करता है। एक वाक़या में आप कचरे के ढेर पर बैठे कुत्ते से बोले, जो कुछ तेरे पास है खा ले, और जो कुछ मेरे पास है मैं खाऊंगा। आप हर अमल में सुन्नत पर अमल करते थे, लिबास में भी सुन्नत के मुताबिक रहते, पुराने कपड़े धोकर पहनते, साफ सुथरा लिबास रखते। आपके पास खाने पीने और लिबास के अलावा कुछ ना था। आप फरमाते, ऐ अल्लाह, भूखे पेट और नंगे बदन के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादा वक्त इबादत में गुजरता, नमाज़े पंजगाना और नवाफिल पढ़ते, दुनिया की तलब ना रखते, बस रोज़ी कमाते ताकि वालदा के लिए इंतज़ाम हो। आप मुसलसल रोज़े रखते, कुछ खजूरों के साथ इफ्तार करते, तन्हा रहते और दुनिया से बेनियाज थे। इबादत और रियाजत मुनफरिद थी, कभी क़याम, कभी रुकू, कभी सजदा में रात गुजारते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अवैस ने सजदे में सर रखकर उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ की, दुआ कबूल हुई। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो ने हज में फरमाया, करन का रहने वाला उठे। एक शख्स खड़ा हुआ और बताया, वो अवैस का रिश्तेदार है, दुनिया से बेनियाज, खुशी वो गम से आज़ाद। हजरत उमर ने कहा, मैं उसी की तलाश में हूँ, क्योंकि उसकी दुआ से क़यामत में उम्मत के गुनाह माफ होंगे। हजरत उवैस ने अपनी जिंदगी में इश्क़ रसूल को सबसे अहम रखा, दुनिया की शोहरत से बेनियाज रहे, अपनी और वालदा की ज़रूरियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। और अगर आप ऐसे रूह को जगा देने वाले वाक़यात रोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबको हिदायत और कामयाबी अता फरमाए। आमीन।